بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف 12واں پارہ آیت نمبر 16، 17 اور 18 کا ترجمہ یہ ہے: وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی عشاء کے وقت اپنے ابا کے پاس روتے ہوئے واپس آئے۔ قالوا یا ابانا، کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، انا ذهبنا نستبق، ہم گئے تھے دوڑ لگانے کے لیے، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، فأکلہ الذئب، تو اسے بھیڑیا کھا گیا، وما انت بمؤمن لنا، اور آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، ولو کننا صادقین، اگرچہ ہم سچے کیوں نہ ہوں۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یعقوب علیہ السلام کہنے لگے تمہارے نفس نے تمہارے لیے کوئی بات گھڑ لی ہے، فصبر جمیل، صبر میرے لیے بہتر ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے اس چیز پر جسے تم بیان کر رہے ہو۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنی کارروائی سے فارغ ہوئے تو اب سوچنے لگے کہ واپس ابا کے پاس کیسے جائیں گے۔ اگر دن کی روشنی میں جاتے ہیں تو شرمندگی اور ندامت کی وجہ سے کہیں اپنے والد کا سامنا کرنے میں دشواری نہ ہو، تو واپسی کے لیے رات کے ٹائم کا انتخاب کیا کہ چلیں کچھ رات کی تاریکی ہوگی تو ہمارا جو یہ من گھڑت عذر یا بہانہ ہوگا وہ اس میں چھپ جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے جب انسان گناہ کا کام کر کے فارغ ہوتا ہے تو اس کا سب سے پہلا اثر اس کی عقل پہ پڑتا ہے۔ اب غلط کام کیا ہے، گناہ کا کام کیا ہے، بھائی کو کنویں میں ڈالا ہے، اور ان کی عقل پہ پردہ پڑا ہے اور الٹے سیدھے فیصلے کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ رات میں جائیں گے تو ہمارا جو یہ معاملہ تھا یہ چھپ جائے گا، پتہ نہیں چلے گا، اور دوسرا ان کی عقل پہ یہ پردہ پڑا ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص صحیح سالم خون لگا کر ابا کے پاس لے کر گئے ہیں کہ یہ دیکھو یہ بھیڑیے نے قمیص رکھ دی ہے اور ہمارے بھائی کو کھا گیا ہے۔ تو ان کی عقل پہ پردہ پڑا، اور انسان گناہوں کی زندگی جب گزارتا ہے تو پھر اس کی عقل ایسے ہی ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک صاف اور واضح دلیل یہ ہے کہ وہ چند دن کے نفع کے لیے ہمیشہ کا نقصان اپنے سر لے لیتا ہے، 2 دن کی دنیا کو بنانے کے لیے ہمیشہ کی آخرت کو بگاڑ دیتا ہے۔ یہ گناہوں والی زندگی اور نافرمانی والی زندگی گزارنے کا اثر انسان کی عقل پہ پڑ جاتا ہے۔ تو عشاء کے وقت آئے اور روتے ہوئے اپنے ابا کے سامنے آئے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ رونا دھونا بعض دفعہ انسان خود مجرم ہوتا ہے، اپنے جرم کو چھپانے کے لیے یہ کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے آج کے دور میں کتنے ایسے واقعات پیش آتے ہیں، گھر کے بھیدی نے خود گھر کا نقصان کیا، قتل کر دیا، نقصان پہنچا دیا، چوری کروا دی، اور جب کارروائی شروع ہوتی ہے تو ان کے ساتھ اس کو مجرم کو ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہوتا ہے، اور جب کہانی ختم ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ جو ہمارے ساتھ تلاش کروا رہا تھا یہ خود ہی مجرم ہے۔ تو ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ جرم خود کیا ہے اور آنسو بھی خود بہا رہے ہیں، رونا دھونا بھی خود کر رہے ہیں، اور کہنے لگے ہم دوڑ رہے تھے، دوڑ کے مقابلے میں مشغول تھے، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کی حفاظت کے لیے بٹھایا، وہ کیا ہوا، اتفاقاً بھیڑیا آ گیا اور اس نے یوسف کو کھا لیا۔
اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا آپ کو ہماری بات پہ یقین بھی نہیں آئے گا۔ ظاہر ہے جب آدمی 2 نمبر ہو اور کام بھی الٹا کیا ہو اور اس کو پتہ بھی ہو اپنی غلطی کا، تو پھر اس کی زبان سے ایسے ہی جملے نکلتے ہیں۔ ساتھ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہماری بات پہ یقین بھی نہیں آئے گا، اور ساتھ کہہ رہے ہیں ہم سچے بھی ہیں۔ جو آدمی جتنا غلط کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی سچائی اور اپنے صحیح ہونے کا اتنا ہی زیادہ سامنے والے کو احساس دلاتا ہے کہ آپ کو تو ہماری بات پہ یقین نہیں آئے گا چاہے ہم سچے کیوں نہ ہوں۔ اور اس کے بعد ابا کے سامنے قمیض پیش کر دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، کوئی معمولی انسان نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا کام کر کے آئے اور انہیں پتہ نہ چلا۔ جب یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیض دیکھی تو اس پر کہیں کسی قسم کے کوئی بھیڑیے کے پنجے کے نشانات بھی نہیں ہیں، تو کہنے لگے یہ بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا، بڑا کوئی بہت ہی زبردست قسم کا بھیڑیا تھا جس نے پورا انسان کھا لیا اور قمیض کو نقصان بھی نہیں پہنچایا۔ اور ان کی قمیض کو اتار کے سائڈ پہ رکھا اور اس کے بعد اس نے یوسف علیہ السلام کو کھایا۔ کہنے لگے یہ تم نے کوئی ایسی بات کی ہے، تم نے کوئی تماشا بنایا ہے اور یہ تمہاری کوئی اندر کی کاروائی ہے جس کے نتیجے میں یہ تم نے میرے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ فصبر جمیل، میرے لیے صبر کرنا ہی عمدہ ہے۔ اور اس کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب یہ میری آزمائش کا زمانہ شروع ہو گیا ہے، میرا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے میری آزمائش اور میرا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس امتحان میں کتنا سچا ثابت ہوتا ہے، اس امتحان میں یہ کیا اپنا عمل ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی فرصت میں فصبر جمیل، میرے لیے صبر کرنا بہتر ہے۔ اگر ہم جیسا ہوتا تو کہتا چلو بھائی مجھے چل کر دکھاؤ بھیڑیا کہاں آیا تھا اور تم نے اس کو کہاں ڈالا، کہاں بٹھایا، تو ہم تو بڑے کمزور ہیں۔ مگر انبیاء کا ایمان، اس کے کیا کہنے ہیں، تو انہوں نے پہلے لمحے میں، پہلی فرصت میں صبر سے کام لیا، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، کہنے لگے میں اللہ سے ہی مدد مانگوں گا، جو تم نے کہانی مجھے سنائی ہے مجھے اس میں کوئی سچائی نظر نہیں آ رہی۔ ہمارے ہاں عام طور پر صبر کا جو لفظ ہے یہ بے بسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جب آدمی کسی معاملے میں بے بس ہو جائے، لاچار ہو جائے، سارے سہارے ٹوٹ جائے اور کوئی بچنے کی امید نہ رہے تو کہتے ہیں اب صبر کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارا تصور ہے جو سراسر غلط ہے۔ صبر در حقیقت اس عمل کا نام ہے جو مضبوط ایمان والے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مضبوط ایمان والے، مضبوط ارادے والے، مضبوط ہمت والے، بڑے جذبے والے، یہ سب سے پہلے صبر کرتے ہیں اور صبر کے ذریعے اپنی اس پریشانی کو اور اس اپنے آنے والے غم کو سنبھالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پر پھر انہیں مزید آگے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آدمی سارے شکوے شکایات ہیلے بہانے کرنے کے بعد جب بالکل بے بس ہو جائے اور کہے اب صبر کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے پاس سے گزرے ہیں، اس کا بچہ فوت ہوا تھا تو وہ رونا دھونا کر رہی تھی، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ بھئی صبر سے کام لو، تو اسے پتہ نہیں چلا کہ یہ کون ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے تو اسے بتایا گیا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کون تھے؟ تو اس نے پوچھا کون تھے؟ فرمایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو پھر کہنے لگی کہ چلو اب میں صبر کر لیتی ہوں، تو آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو وہ ہوتا ہے جو پہلی دفعہ میں کیا جائے، جب خوب اپنا غم نکال لیا، رونا دھونا کر لیا، واویلا کر لیا، آہوزاری کر لی، اور پھر آدمی کہے اب صبر کرتے ہیں، تو یہ صبر نہیں ہے، یہ تو پھر مجبوری ہے۔ اور صبر میں اگر انسان کے کسی غم میں آنسو نکل آئیں، آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، تو یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، یہ تو وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ڈالی ہے۔ بچہ فوت ہوا، خاندان میں انتقال ہوا، گھر میں کسی کا انتقال ہوا اور اس پر آدمی روتا ہے، غم کے آنسو نکلتے ہیں، تو یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ پھر اللہ سے مدد مانگی ہے، اللہ سے مدد مانگی ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس واقعے میں بہت بڑا سبق ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو کہاں متوجہ ہونا ہے؟ اللہ کی طرف۔ مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔
اللہ کے سامنے اپنی حاجت پیش کرنی ہے۔ یہ دنیا والے انسان کا غم سن کر اس کا تماشا بناتے ہیں، یہ دنیا والے انسان کے غم کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ دنیا والے انسان کے غم کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں جو انسان کو غم کے موقع پہ صبر بھی دیتے ہیں، حوصلہ بھی دیتے ہیں، اندر کا اطمینان بھی دیتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی مانگنے کے لیے آیا، تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے دعا میں مصروف ہو گئے، دعا مانگتے رہے۔ یہ بندہ کچھ دیر تو بیٹھا رہا، پھر اٹھ کے جانے لگا۔ تو انہوں نے اپنی دعا ختم کی اور اس کو بلایا، بھائی تم آئے تھے، کس کام سے آئے تھے؟ کہنے لگے میرا کام ہو گیا ہے۔ کہنے لگے کیسے ہو گیا؟ نہ بات چیت ہوئی، نہ تم نے کچھ مانگا، نہ میں نے کچھ دیا۔ کہنے لگا میں آپ سے مانگنے کے لیے آیا تھا، پھر میں نے دیکھا آپ خود کسی اور سے مانگ رہے ہو، تو میں نے کہا جس ذات سے آپ مانگ رہے ہو میں اس سے کیوں نہیں مانگتا؟ جس سے آپ مانگ رہے ہو، جس سے آپ نے لے کر دینا ہے، میں ڈائریکٹ اسی سے مانگ لیتا ہوں۔ یہ ہے واللہ المستعان، اللہ سے مانگنا۔ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور جس نے اللہ کے خزانوں سے ایک دفعہ لینا سیکھ لیا، وہ ساری زندگی کے لیے مخلوق سے بے نیاز ہو جائے گا۔ اور جس نے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلایا، مخلوق سے مانگنے کی عادت بنائی، وہ ساری زندگی مخلوق سے ہی مانگتا رہے گا، پھر اوپر والا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے مسئلوں کو اور اپنی حاجات کو مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔